السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے بیان کے اوپر ہمارے فیضان الحق صاحب نے بہترین تبصرہ کیا ہے اور مزید توحید کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور تائید کی ہے اس کی۔ یہ ہوتا ہے ساتھ دینے والا انداز، یہ اس کو کہتے ہیں ساتھی، ساتھ چلنے والا۔ اس دعوت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے۔ توحید کی بات جب کی جاتی ہے تو لوگوں کے دل مختلف طور پر ہوتے ہیں۔ جو ایماندار ہوتے ہیں ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، اچھے ریمارکس دیتے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، اس انداز سے ان کا دل خوش ہوتا ہے توحید سن کے۔ اس وجہ سے وہ آگے سے ایسی چیزیں لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے، دل خوش ہوا۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس تبصرے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ دعوت آگے بڑھے۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ اور اس چیز کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے، ایمان کی حمایت کی جاتی ہے، شرک کی مخالفت کی جاتی ہے، مومن گزرے ہوئے مومنوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کو ان کے راستے پر چلا جاتا ہے، سبیل المومنین کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو طاغوت کے پجاری ہیں یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں، یہ راستہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، یہ بس کنارے پر کھڑے ہو کے کبھی کبھی یہ رہتے ہیں کہ بس مفادات دیکھے تو اندر ہیں، ذرا سی پریشانی آئی، کوئی تکلیفیں آئیں تو بس چھلانگ لگا کے ادھر ہو گئے، مومنوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کا ذکر کیا کہ یہ مومن مرد اور مومن خواتین یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ساتھی ہیں، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں اور خود پکے مومن ہیں۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر کیا کہ یہ سارے آپس میں ایک ہے اور یہ نیکیوں سے منع کرتے ہیں، نیکیاں ایمان عقیدہ ان کو نہیں اچھا لگتا ہے، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی شرک اور کفر کے داعی ہوتے ہیں، شرک اور کفر ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں۔ قیامت کے بعد یہ دو گروہوں کے اندر انسانیت بٹ جائے گی، دو گروہوں کے اندر پھر مزید گروہ ہوں گے، لیکن بڑے بڑے موٹے دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، اس کا استعمال کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، شرک کا رد کرو۔ چند دنوں کے بعد یہ زبان چپ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ کان ہیں، اس کو بھی استعمال کرو، اللہ کی باتیں سنو، ایمان کی باتیں تائید کرو، اس کی خوش ہو جاؤ۔ اور یہ آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں دیکھو آنکھیں کھول کر، اور پھر اللہ کی جو توحید ہے، ایمان ہے، دل کے اندر سے سبحان اللہ نکلے۔ مالک کی کیا شان ہے، جو چیز بھی اس کی بنائی ہوئی ہے خوب بنائی ہے، اس میں بال برابر نقص نہیں نظر آتا ہے، بار بار غور کرو، بار بار غور کرو، پھر بھی نگاہ جو ہے تھک کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن مالک کی بنائی کسی چیز کے اندر کوئی نقص محسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیز جیسے بنائی ہے وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اونٹ ہے، کتنا بڑا ہے، عجیب بنایا گیا ہے، لیکن اس کی دم ذرا چھوٹی ہے بھینس کی نسبت یا گائے کی نسبت، تو اونٹ کی چھوٹی دم ہی اچھی لگتی ہے، اگر تھوڑی سی تصور کریں لمبی ہو جائے تو کتنی بدی لگے۔ اسی طرح گائے کی یا بھینس کی جو دم ہے وہ تھوڑا سی چھوٹی آپ کر دیں، محسوس کریں کہ چھوٹی ہے، کتنی بری لگے۔ جو چیز بھی اللہ نے بنائی، آنکھیں جہاں بنائی وہاں ہی اچھی لگتی ہیں، کسی جانور کے سینگ بنائیں، کسی کے نہیں بنائیں، پھر پرندوں کے مختلف رنگ ہیں، پھلوں کی قسمیں دیکھو، پھولوں کی خوشبوئیں دیکھو، اور یہ ساری اللہ کی نشانی ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا ایک خاص انداز سے، بادلوں کا ادھر سے ادھر دوڑنا، پہاڑوں کے اوپر نگاہ ڈاؤ، سمندروں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، فصلوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، ان کے پکنے کو دیکھو، ان کے مختلف ذائقے دیکھو۔ ایک ہی مالک کی تعریف کر رہے ہیں ہر چیز کی، ان کا ایک ہی مالک ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی وحدانیت، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہنا، ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرنا، سر کو جھکانا یا کمر کو جھکانا، نظر و نیاز پیش کرنا 11ویں اور 12ویں کی شکل میں،
یہ بہت بڑے شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. مالک ایسے ناراض ہوتا ہے. مالک کی صرف ایک مانگ ہے کہ میرے بندے ہیں وہ صرف میرے ہوں، بس میرے خالص ہوں اور میرے خلاف کسی کی بات نہ سنیں. اس لیے ہم عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بالکل کھول کے ہم بالکل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی زبان کھولی ہے یا کوئی تحریر لکھی ہے، چاہے ہزار ہزار سال پرانی کتابیں ہوں، وہ بالکل ہم ان کے اوپر تھوکتے ہیں. چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بڑا دولت مند ہے، بڑے اونچے خاندان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، امام یا امام زادہ ہے، پیر اور پیر زادہ ہے، جو بھی ہے، اللہ کی بات اگر اس کو پسند نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں. اور ذرہ برابر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک وہ توبہ نہ کرے، اگر زندہ ہے تو توبہ کرے، سچی توبہ، اور مر گیا ہے تو پھر قیامت تک اب تلافی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی صورت نہیں ہے جب تک اللہ کی پاس، اللہ کی عدالت کے اندر فیصلہ نہ ہو جائے. اس لیے بالکل اسی طرح ہم اعلان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ان کے ساتھیوں کی طرح، انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. بالکل ہم بیزاری کا اعلان. اور بغض ہے دل کے اندر سے جو اٹھنے والا ایک بغض ہوتا ہے، وہ ہے، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے. اور یہ اس وقت تک رہے گا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اپنا ایمان بالکل خالص کرو. بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو، اہل حدیثیت سے توبہ کرو، سلفیت سے، صوفیت سے، جمہوریت سے، پیری مریدی سے، ہر چیز سے جو کفر شرک ہے سے توبہ کرو اللہ کے بندو. اور اللہ اپنے مالک کی طرف پلٹو، پھر آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. اور اس طرح یہ اجتماعیت قائم ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ آگے بڑھے گی اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، ایمان پھیلے گا پوری زمین کے اوپر، توحید پھیلے گی، شرک کا رد ہوگا. پوری زمین گویا پاکستان بننے والی ہے. پاکستان یعنی پاک سرزمین، یہ زمین پاک ہوگی اس دن جس دن شرک اور کفر سے پاک ہوگی. یہ صحیح معنوں میں اسلام ہے. باقی یہ چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، یا علی مدد، یا رسول کی پکاریں 11ویں ادھر ہو رہی ہے، اور کوئی صدقے اور واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی بحرمت فلاں کے ساتھ پکار رہا ہے. ہر ایک کسی نہ کسی شرک کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کے کنیکشن ہے. یہ بڑی بے وفائی ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے آئے ہیں، بڑی بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہو گئی تھی، لیکن ایسے پھسلے ہیں، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے اور ایمان کے ایسے اب دشمن بن گئے ہیں. منافقت ان کے اندر آ گئی، شرک ان کے اندر آ گیا، اور دنیا داری ان کے اندر آ گئی. چاہے جتنے مرضی اب دعوے کریں ٹنوں اور منوں کے حساب سے، لیکن ایمان خالص بالکل، وہ بالکل زندگی بدل دیتا ہے. مومنوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کی، ایمانداروں کے خلاف نہیں وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، نہ الزامات لگاتے ہیں اور نہ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، بلکہ یہ ساتھی ساتھ مل کے اللہ کی توحید کو بیان کریں اور پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلائیں. ہر طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کے جو بھی طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے اور اللہ کی بات کو ہر جگہ پھیلایا جائے. اللہ کے فضل و کرم کے اوپر، اللہ کے بھروسے کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ مالک ایمان خالص پر قائم رکھے. مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں عطا فرمائے، اور مالک جن سے محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور ان کے دلوں میں ہماری محبت. اور مالک ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو اللہ کی محبت کا باعث بنے. آمین یا رب العالمین.